ایک روایت یہ ہوئی، اور ایک دوسرا قول اس کے حوالے سے ملتا ہے جس کو متعدد اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے، اور مسانید نے اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کی چند اسانید ہیں، سندیں ہیں، جس کے حوالے سے علماء نے یہ بھی کلام فرمایا ہے کہ یہ سندیں صحیح ہیں، لہٰذا طرق صحیح سے یہ روایت منقول ہے، اگرچہ دوسری کچھ اسناد پہ ضعف ہونے کا بھی قول کیا گیا ہے۔ وہ روایت کچھ اس طریقے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت، ظاہری وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی اولاد کو جمع فرمایا۔ یہاں ایک بات کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مستند روایت ہے، کہ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت آپ کا قد جو تھا 60 ذراع، 60 ذراع کا ذکر ملتا ہے۔ ذراع کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک کہ یہ جو بازو ہے، اتنے حصے کو ذراع کہتے ہیں، تو 60 بازو، 60 ہاتھ، یعنی 60 ذراع، اتنا لمبا آپ کا قد تھا۔ پھر اس کے بعد ہوتے 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 قد جو ہے کم ہوتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صوفیہ، علماء، اکابر، بزرگوں نے جنہوں نے حضرت خضر کو دیکھا، جن کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، ان سے جو روایات ملتی ہیں اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر آپ کا طول جو ہے، آپ کی لمبائی عام لوگوں کی لمبائی سے کافی زیادہ ہے۔ بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ سنو، ان قریب اہل زمین پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ دراصل یہ طوفان نوح تھا جس کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خبر دی کہ عذاب آنے والا ہے، یہ عذاب آئے گا، تو ایسا کرنا کہ میری لاش کو لے کر کے تم ایک غار کی طرف چلے جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جو بھی میری لاش کو دفن کرے گا، جو میری تدفین کا فریضہ انجام دے گا، میری اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک زندگی عطا فرمائے، اس کی عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے۔ تو جب طوفان نوح آ گیا، طوفان نوح گزر گیا، اس کے بعد جب حضرت خضر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ شرف میسر آیا، یہ موقع میسر آیا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین فرمائی، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین فرمائی۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی کہ آپ قرب قیامت تک آپ زندہ رہیں گے۔ آخری وقت کے جو فتنے ہوں گے، علماء نے ان روایتوں کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ آخری وقت کے آخر زمان میں جو فتنے ہوں گے، دجال کا جو خروج ہوگا، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام، حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے، حضرت امام مہدی کی مدد فرمائیں گے دجال کے فتنے کے خاتمے میں اور دجال کی ہلاکت میں۔ علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ حضرت امام ملا علی قاری الحضر فی امر الخضر، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، الزہر النظر فی حال الخضر۔ اس کے علاوہ اجالۃ المنتظر فی شرح حال الخضر، یہ ابن جوزی کی کتاب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس پہ ایک مستقل کتاب لکھی جس میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا، وہ کتاب الوجہ النظر فی ترجیح نبوت الخضر، یہ کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن المنادی ایک بزرگ ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد 12ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں علامہ ابن احمد، محمد ابن احمد الاسفرائینی، آپ کی بھی اس پہ مستقل کتاب ملتی ہے۔ امام عراقی کی کتاب حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تقریباً 15-16 کتابیں جس کو دیکھنے یا واقفیت کا اس فقیر کو بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ بہت ساری کتابیں مخطوطات کی شکل میں ہیں، کچھ کتابیں چھپ چکی ہیں۔ جو کتابیں چھپی ہیں ان میں ملا علی قاری کی کتاب یہ چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے یہ بھی چھپ چکی ہے، اور یہ متداول ہے۔ جو لوگ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو طلبہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ان سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیں حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے حوالے سے حضرت ابن حجر عسقلانی نے تقریباً 10 روایتیں ذکر کی ہے۔ امام ملا علی قاری نے بیان فرمایا کہ آپ کا نام بلیہ ابن ملکہ ہے، اپنی کتاب میں آپ نے یہ ذکر فرمایا۔ حضرت خضر لہٰذا ذوالقرنین کے دور سے ہیں،
اس وقت سے لے کر بحیات ہیں، لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اللہ جنہیں یہ سعادت عطا فرماتا ہے ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، آپ بھولے بھٹکوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس حوالے سے خاص کر کے امام نووی فرماتے ہیں کہ روایتیں اس حوالے سے اتنی زیادہ ہیں کہ صوفیاء کرام کا اس پہ اجماع ہے کہ اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے ان کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، اور حضرت خضر ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور روایتیں آپ سے ملاقات کے حوالے سے علماء، صوفیاء، اولیاء سے اس قدر کثرت کے ساتھ مروی ہے کہ اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث کے ایک عظیم عالم حافظ ابن صلاح، جو مقدم ابن صلاح کے مؤلف و مصنف ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خضر کے حوالے سے روایتیں بہت زیادہ ہیں، اور علماء نے ان کی حیات کا قول کیا ہے، لہذا راجع رائے یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام باحیات ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور نہ آپ فرشتہ ہیں۔ البتہ رسول ہونے کے حوالے سے علماء نے کافی اختلاف کیا ہے کہ آپ رسول بھی ہیں کہ نہیں۔ البتہ نبوت کے حوالے سے جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ جن لوگوں نے فرشتے کا قول کیا، یہ قول بہت ہی بعید ہے۔ مودودی نے حضرت خضر علیہ السلام کے فرشتہ ہونے کا ذکر کیا ہے، جو بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے، چونکہ روایات جو احادیث ہیں وہ اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں واضح الفاظ میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ عبدا من عبادنا فرمایا کہ یہ بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، وہ نبی ہیں اور فرشتے نہیں ہیں، یہی صحیح رائے ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے آپ نے ایک بزرگ کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر خانہ کعبہ سے لپٹ کر مناجات کرتے ہوئے پایا، اور جب آپ ان کے قریب گئے، جا کر کے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت عمر کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی، اور آپ کو ان کی دیدار و زیارت کا، حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور ملتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کا وصال ہوا، تو یہ وقت صحابہ اکرام کے لیے بہت ہی شدید وقت تھا، بہت ہی بڑی مصیبت و آفت کا یہ وقت تھا۔ صحابہ کی حالت غیر تھی، ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا، سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، سب کوئی پریشان تھے۔ اس وقت روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بزرگ، ایک نورانی شکل والے سفید پوش بزرگ آئے، اور یہ سفید پوش بزرگ جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کچھ کلمات بیان کیے جس سے تسلی دی، جس سے صحابہ اکرام کو کچھ افاقہ ہوا اور کچھ سکون میسر آیا۔ جب وہ وہاں سے چلے گئے تو صحابہ اکرام نے جب تعزیت کے جملے کہہ کر کے وہاں سے چلے گئے تو صحابہ کرام نے آپس میں پوچھا کہ یہ کون تھے، ہم تو ان کو جانتے نہیں، ان کے کلمات بہت ہی عظیم تھے جن سے دلوں کو راحت و سکون مل رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام مقدس مقامات پہ حاضر ہوتے ہیں اور خوش نصیب لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے ولی کا قول کیا حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ صرف ولی ہیں، یہ قول بھی علماء نے اس کو رد فرمایا ہے۔ جو حضرت امام ابوالقاسم قشیری کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ نے آپ کی ولایت کا قول کیا ہے، اس کی توجیہ و ترجیح یوں ہو سکتی ہے، اس کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ یہاں ولایت مع نبوت مراد ہے، یہاں صرف ولایت مراد نہیں ہے بلکہ ولایت مع نبوت مراد ہے، کہ یہی اس بات کی مناسب تطبیق ہے جس کا ذکر بہت سارے بزرگوں نے اور اکابر اولیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں، ہر سال حج کے موسم میں حاضر ہوتے ہیں، زمزم شریف پیتے ہیں، اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، اور زمزم شریف آپ کچھ اس قدر تناول فرماتے ہیں کہ پورے 1 سال کے لیے آپ کو وہ زمزم شریف کافی ہوتا ہے۔ اور جو مقدس مقامات ہوتے ہیں وہاں آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ اور حضرت خضر، یہ خضر بھی پڑھا گیا ہے، خضر بھی پڑھا گیا، خضر بھی پڑھا گیا ہے، تینوں لغتیں منقول ہیں۔ خضر آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کا لقب ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملنے کے لیے گئے تو جہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے تھے
وہاں خشک گھاس تھی، لیکن وہ خشک گھاس آپ کے بیٹھنے کی برکت سے سبز ہو گئی، اور جن لوگوں کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ان سے جو روایتیں ملتی ہیں، جن اولیاء کو آپ سے زیارت کا شرف حاصل ہوا ان سے جو روایتیں ملتی ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جہاں جہاں حضرت خضر علیہ السلام کے قدم پڑتے تھے وہاں سبزہ اگتا تھا۔ لہذا اس مناسبت سے خضر کے جو معنی ہوتے ہیں سبزے کے، گرین کے، ہریالی کے ہوتے ہیں، لہذا اسی نسبت سے آپ کو خضر کہا جاتا ہے۔ تو آخری بات کہہ کر کے ہم اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ لوگ جو والدین کی اطاعت کرتے ہیں، جو والدین کی باتیں مانتے ہیں، جن کے والدین راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان سے اللہ کے فضل سے، مشیت الہی سے ان لوگوں کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، یا ایسی اس برکت سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ دراصل حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لیے، راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، جب میں راستے میں تھا تو اچانک ایک ویران جگہ پہ جب میں پہنچا تو حال کچھ ایسا ہوا کہ میرے گھوڑے پر ایسا جیسے کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہو، جیسے کہ کسی نے میرے گھوڑے پر اٹیک کر دیا ہو، اور میرا گھوڑا اچانک بدکا اور بے قابو ہو گیا، جیسے کہ اس پہ حملہ ہوا ہو، میں اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا، وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور فوراً اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ، ایک سفید پوش بزرگ حاضر ہوئے، انہوں نے میرے گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کی تسبیح کے کچھ کلمات کا وہ ورد کرنے لگے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ ورد کیا اور ہاتھ رکھا تو میرا وہ گھوڑا جو بدک چکا تھا اور قابو سے باہر تھا، بے قابو تھا، وہ میرے قابو میں آ گیا، اور اچانک وہ بزرگ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر میں میدان جہاد میں گیا تو دوسرے دن میں نے کیا دیکھا کہ وہی بزرگ میدان جہاد میں موجود ہے، جہاد کے میدان میں وہ بزرگ موجود ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کل بھی آپ نے ہماری مدد کی تھی، آج بھی آپ نے ہماری مدد کی، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے آپ سے سوال کیا کہ اچھا مجھے یہ سعادت کیسے میسر آئی کہ میں آپ سے ملاقات کا شرف مجھے میسر آیا، میں آپ کی زیارت کر سکا، مجھے اتنی بڑی سعادت کیسے ملی؟ تو حضرت خضر نے ایک جملہ فرمایا جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ حضرت خضر فرماتے ہیں بِبَرْکَتِ أُمِّک، تمہاری والدہ کی برکت سے، تمہاری والدہ کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ تم مجھ سے ملاقات کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، باحیات ہیں، اور روایتیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جب دجال کا فتنہ ہوگا تو اس وقت آپ حضرت امام مہدی کی مدد کریں گے، اور قیامت سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ کا انتقال ہوگا، اس وقت آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، خوش نصیب لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور آپ مقدس مقامات پہ موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کو یہ طاقت دی ہے جس کی طرف بزرگوں نے کتابوں میں اشارہ فرمایا ہے کہ آپ مختلف شکلیں بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور بہت ساری برکتوں کے آپ حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتوں سے نوازے، سعادتوں سے نوازے، ہمیں اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔